حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یہ بہنوں کا وکلاء کا حق ہے کہ خان صاحب کو ملیں، لیکن ہمیں اس حق سے آج پھر محروم کیا گیا ہے یا ناکے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جہاں 100 سے زیادہ MP حضرات اور بڑی تعداد میں MNA حضرات موجود ہیں، یہ وہ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا الیکشن جیتنے کے باوجود، تو یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز ہے۔ ان تمام نمائندوں کی شکل میں یہاں پاکستان کی عوام کھڑی ہے اور ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، خان کی آزادی کا نعرہ، ہر ایک کی آزادی کا نعرہ جس کو اس وسطیت زدہ نظام نے قید کیا ہے۔ میرے ساتھ کھڑی ہیں نورین آپا، عظمیٰ آپا، آپ جانتے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی ایک ملٹری عدالت کے ذریعے 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب اکرم عثمان صاحب، ان کو بھی ایک ملٹری عدالت نے 2 سال کی سزا دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا، جس میں انہوں نے اگرچہ ملٹری عدالتوں کو بحال رکھا اور ہم سمجھتے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام لوگوں کو جن کو ملٹری کورٹس میں سزا ہوئی ہے، انہیں ہائی کورٹ کے سامنے اپیل کا حق دیا جائے گا اور وہ حق پارلیمنٹ اپنے ایک قانون کے ذریعے پیدا کرے گی۔ تو آج اس فیصلے کو تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ یہ سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کے لیے، انصاف کی تھوڑی سی رمق کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا جائے، اور یہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے جس کو 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود بنایا ہے، اس کے فیصلے کو بھی آج یہ ماننے سے انکاری ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نورین آپا کا بیٹا اور ہمارے تمام دوست جنہیں ملٹری عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، ناحق سزائیں دی ہیں، غیر آئینی سزائیں دی ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے سامنے، تاکہ دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو۔ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، ان کو 10 سال کی سزائیں ناحق دی گئی ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نظام ہوش کے ناخن لے، اپنے خود بنائے ہوئے عدالت کے فیصلے کو مانے اور ان سب کو اور پاکستان کی عوام کو انصاف دے۔ نورین آپا، میں بھی اسی چیز کے لیے کھڑی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اب ان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں جائیں، جلدی فیصلہ کریں کہ بے گناہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ظلم ہے ان کے ساتھ، جو ملٹری قیدیوں کے ساتھ علیحدہ سے ظلم ہے، باقی قیدیوں کی طرح نہیں رکھا ہوا، ان کو ذہنی جسمانی ٹارچر میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے جدھر وہ رہ کر آئے ہیں ملٹری کے اندر، بہت ظلم ہوا ادھر۔ اور کل ایک آپ کو گجرانوالہ میں ایک بچے کا، قاسم کھوکھر، ایک نوجوان بچہ جو کہ ملٹری کورٹ کی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو بڑی بیمار ہو گیا، اس کے بتایا اس نے کہ میرے سینے میں درد ہے، نہ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور نہ ڈاکٹر کو دکھایا، اور جب اس کی لاش لے کر آئے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اس کو ہتھکڑیاں لگی تھی۔ یہ مسلمان ملک ہے، اور کوئی ملک کرتا تو ہم کہتے، کشمیر میں ہوتا ہم کہتے مسلمانوں ملک ہے، ایک جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک بڑی بے حرمتی ہے اس لاش کی بھی، کہ آپ اس کے ساتھ یہ کریں۔ اور اس ماں کا سوچے، جس ماں کا بیٹا جس سے 2.5 سال بعد اس ماں نے جب ملی ہے تو اس کی لاش آئی، تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ملٹری قیدی ہیں اور جو باقی سیاسی قیدی ہیں PTI کے، ان کو بے شمار نوجوان ہیں جو فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے کسی نے اس کا نہ کوئی حساب دیا نہ حساب دیا۔ لیکن میں ایک ماں کے طور پہ کہتی ہوں کہ میں ضرور پوچھوں گی کہ میرے بیٹے کو اتنی سزا کیوں دی اور اس کو تکلیف ٹارچر کیوں کیا، اور یہ کرنے والے ظاہر ہے ہمیں تو یہی بتا دیا جاتا ہے کہ عاصم منیر جو فوج کی قیادت کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں پروٹیسٹ کرتی ہوں، میرا احتجاج جاری رہے گا اس ظلم کے خلاف، اور جو یہ ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں جب یہ نکل آئیں گے تب بھی میں اس کے اوپر پورا جاری رکھوں گی اپنا احتجاج، جب تک مجھے اس کا انصاف نہیں ملے گا۔ بڑی مہربانی۔ آپ کیا کریں گے؟ بالکل ہم تمام حقوق کا بالکل ہم بھرم رکھیں گے، حقوق کو ہم سر بلند کریں گے۔ ہمارا پورا مقصد اس وقت ہماری سیاست کا، ہماری تحریک کا یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو، پاکستان میں شرافت ہو۔ جو انصاف اور شرافت کے جو کرینے ہیں ان کو ہم رائج کریں گے۔ سر میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ عمران خان ماشاءاللہ ہیلدی اینڈ فٹ ہیں، اور کچھ ایسے بھی سیاستدان تھے جن کے رنگ پسٹر جواب دے دیتے تھے، اور ایون یہ سول اسپتال تک بھی نہیں گئے ہیں۔ تو کیا ان کو آپ خوراک دے رہے ہیں ڈیالہ جیل کے اندر، جو ماشاءاللہ 75 سال سے بھی بڑے فٹ ہیں؟ خان صاحب کی سب سے بڑی قوت ان کی روحانی قوت ہے۔
ان کی اخلاقی قوت ہے، اور پوری عمر انہوں نے اپنی صحت کا خیال تو رکھا ہی ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جسمانی قوت سب سے کمتر قوت ہے، اصل قوت روحانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی روحانی قوت قائم ہے تو یہ جیل کی صحبتیں، یہ بندش آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ خان صاحب بالکل پرعزم ہیں اور وہ توانا ہیں۔ میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا کہ کشمیر سے نکیال سیکٹر سے بھی سر آپ کے پیچھے یہ سیکٹری سب آئے ہیں، تو ماشاءاللہ کتنی یہ کشش ہے عمران خان سے کہ اتنے دور سے بارڈر سے بھی لے کے آتے ہیں لوگ۔ بالکل، عمران خان اس وقت اس ملک کا واحد لیڈر ہے۔ میں سندھ کے دور دراز علاقوں میں گیا ہوں، اندرون سندھ میں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا لوگوں نے عمران خان کے نعرے لگائے، وہ ہندو کمیونٹی ہو، وہ سندھ کے بدحال ہاری ہوں، غربت زدہ ہاری ہوں، سب اس وقت عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بند کرنا عمران خان کو حماقت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سر آخری کوشچن اباؤٹ دا آزاد جموں کشمیر 29 ستمبر کو ایک اسٹرائک ہو رہا ہے جو عوام جو کرپٹ، اس میں صرف پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، کیا آزاد کشمیر میں کشمیری عوام کے لیے باقی قومیں نہیں ہیں، باقی پارٹیاں نہیں ہیں؟ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا۔ ہم ہر عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق کے لیے ہے، جو قانون کے لیے ہے، جو عوام کے حقوق کے لیے ہے، جو عوام کی غربت کے خلاف ہے۔ ہم ہر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری قیوم نیازی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، خواجہ فاروق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں 29 ستمبر کو اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ باقیوں نے تو جلسے کیے ہیں تو بند یعنی فلاپ ہوا ہے، تو کشمیری عوام کے لیے میسج کیا ہے سر؟ کشمیری عوام پاکستان کے کلیدی ایک جزو ہیں۔ پاکستان مکمل نہیں ہے ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کے بغیر، تو ان کو میرا یہی پیغام ہے، میرا سلام ان کو ہو، ان کی جد و جہد کو، ان کے عزم کو، ان کی استقامت کو۔ آپ کھڑے رہیے، ہم سب ایک جسم ہیں اور ہم انشاءاللہ سب اکٹھے فتح یاب ہوں گے۔ تھینک یو سر۔ اچھا سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ 27 ستمبر کو جلسہ آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے پنجاب کے لوگوں کو؟ میں پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے عوام سے، لوگوں سے، بہنوں بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خان صاحب کو آپ پہ بڑا مان ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ نے پشاور آنا ہے۔ یہ صرف سیاسی ورکروں کا اجتماع نہیں ہے کہ لوگ ویگن میں بیٹھ کے آئیں، جو کوئی اس کا لوکل ایم پی اے ان کو دے، اپنے آپ آئیے، جو آپ کا ایم پی اے ایم این اے آپ کو دے سکے بہت اچھا، لیکن اگر نہیں بھی کوئی آپ کو ٹرانسپورٹ دیتا تو آپ نے خود آنا ہے، اپنے جذبے کے تحت آنا ہے، اپنے خلوص کے تحت آنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ آج آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ منگل کا دن ہے، فیملی کی ملاقات کا ڈے ہے، آج ایک ہفتے کے بعد ملاقات کرتی ہے فیملی، تو حسب روایت اسی طریقے سے فسٹائیوں گنڈا گردی 747 کی یہ حکومت وزیر اعظم اس ریاست میں وہی مقابلہ 3 بہنوں کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو گئے پولیس اور فورسز لے کے، تو بڑی کوشش کی ہے، اس کے باوجود ابھی پولیس ان کو آگے نہیں جانے دیا، روکا ہوا ہے، راستہ روکا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آج کچھ ایم پی اے اور ورکرز کی کافی تعداد بھی موجود ہے، اور ہم اس وقت تک یہاں کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ ملاقات نہ کروا دیتے۔ ابھی تھوڑی دیر راستہ بھی بند رہا، لیکن پولیس نے ان کو ریکویسٹ کر کے راستہ سے سفر ہوا ہے کہ ہم آپ کو انہوں نے وعدہ کیا کہ ملاقات کروائیں گے، لیکن یہ جبرانہ نظام، یہ جنگل کا نظام کب تک رہے گا؟ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو ریاست کے لوگ ہیں، وہ اس وقت مختلف ممالک میں اپنی وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارا خان مرشد جو 25 کروڑ عوام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اکیلا جیل میں بیگنا ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو لوگ اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی سامنے آئیں اور جتنا بھی جلدی ہو آپ باہر آگ نکل کر خان صاحب کا ساتھ دیں۔ آج خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر وہ خود اس نے آزادی لینی ہو تو ان کے لیے 1 منٹ کی بات نہیں ہے، اگر وہ آزادی مانگ رہا ہے تو وہ 25 کروڑ عوام کی آزادی مانگ رہا ہے، تو اس لیے میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے ہیں، کیا عہدیدار ہیں پارٹی کے، آپ سامنے آ کر خان صاحب کا ساتھ دیں، ان کی بہنوں کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ورکر اور یہ عوام نکلے گی اگر یہ نہیں سنیں گے، اور ان کو انشاءاللہ ایسے ہی ہم آگے لے کے جائیں گے جس طریقے سے سلام آتا ہے۔